الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، محترم خواتین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور رمضان المبارک میں اس معمول میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. یہ بہت ہی مبارک عادت ہے اور اس کا غیر معمولی اجر و ثواب بیان ہوا ہے. قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کے اور ایک ایک حرف کے زبان سے ادا کرنے کا بھی ثواب ہے. یہ ایک عبادت ہے اور جب بھی کوئی عبادت خلوص کے ساتھ کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ضرور دیتا ہے. اس کے ساتھ قرآن مجید میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن پڑھنے کے کیا تقاضے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو تو کیسے ہو. یہ بہت اہم بات ہے جو بعض اوقات ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے. ایک بات تو یہ کہی گئی کہ تلاوت ہو تو حق کے تلاوت ادا ہو. اس سے ایمان کی دولت نصیب ہوگی. اہل کتاب میں سے جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کے بارے میں قرآن میں کہا گیا: الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اس طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں کہ اس کا حق ادا کرتے ہیں، حق کے تلاوت ادا کرتے ہیں. جن کو ہم نے کتاب دی ان کے جو نیک افراد ہیں وہ اس طرح اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں کہ اس کا حق ادا ہوتا ہے. کہا کہ یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئیں گے.
قرآن پر بھی ایمان لے آئیں گے؟ جب ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آخری رسول آنے والے ہیں اور آخری کتاب آنے والی ہے، تو دنیا چاہے مخالفت کرے لیکن اس کتاب پر ان کا ایمان ہے۔ جب وہ کتاب کہہ رہی ہے کہ آخری رسول آنے والا ہے اور وہ آ گیا، اس کی علامتیں ظاہر ہو گئی اور آخری کتاب بھی نازل ہو گئی، تو ان کو اس کے قبول کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہوگا، اور وہ ایمان لے آئیں گے اور لا رہے ہیں۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی اگر اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتا ہے تو اسے ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ ایمان اس بات کا کہ اللہ کی کتاب میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ حق ہے، اس کی ہر بات صحیح ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں، اس کی علم، اس کی حکمت، اس کی قدرت اور اس کی فرما روائی کا جس طرح ذکر ہے، وہ ساری ہی چیزیں حق ہیں۔ اس میں جنت اور دوزخ کا ذکر ہے تو وہ بھی حق ہے، جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، کچھ لوگ جنت کے مستحق ہوں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس میں پیغمبروں کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ بھی حق ہیں، اس میں جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ سب حق ہیں۔ یہ ایمان ان کے اندر پیدا ہوگا اس وقت جب کہ تلاوت کتاب کا حق ادا کیا جائے، اور اس ایمان کے اظہار میں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اہل کتاب کی اکثریت، بہت بڑی اکثریت اسلام کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن جو لوگ حق کے تلاوت ادا کر رہے تھے ان کے لیے یہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی ایمان لے آیا اس پر۔ حق کے تلاوت سے دل کے دروازے ایمان کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے یہ بات جو اہل کتاب کے بارے میں کہی گئی ہے اس کا تعلق اہل ایمان سے بھی ہے، یعنی یہ بات اس میں کہی گئی ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتاب پڑھیں تو اسی طرح پڑھیں، حق کی تلاوت ادا کریں، اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا، ان کے یقین میں اضافہ ہوگا، اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور اگر تلاوت اس طرح ہو رہی ہے کہ اس کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے تو الفاظ تو ادا ہو جائیں گے لیکن ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوگی، اور ایمان ہے تو اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو کہا گیا کہ اہل ایمان کو بھی اسی طرح کتاب پڑھنی چاہیے، اللہ کی کتاب جو ان کے ہاتھ میں ہے وہ اسی طرح پڑھنی چاہیے کہ اس کا حق ادا ہو، ان کو ایمان کی دولت نصیب ہو۔ وہ جہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جلال کا ذکر ہے تو کانپ اٹھے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہو تو اس کے لیے دعائیں مانگیں، جہنم کا ذکر ہو تو اس سے پناہ طلب کریں، جنت کا ذکر ہو تو اس کی تمنا کریں، اس کے لیے دعا مانگیں۔ اور جن اخلاقیات کی اور جن صفات کی تعلیم دی گئی ہے ان اعلیٰ اخلاقیات کے لیے کی تمنا کریں، تب گویا ایمان کی دولت ملتی ہے۔ فرمایا گیا کہ جن کو ہم نے کتاب دی اور جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول پر اور اللہ کی کتاب پر ضرور ایمان لائیں گے، اور لائیں، ان کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی۔ اور یہ تلاوت کیسی ہوتی ہے اس کا بھی قرآن میں ذکر آیا ہے، بہت سے مقامات پر ذکر ہے۔ یعنی اہل کتاب کے بارے میں فرمایا گیا، نصارہ کے بارے میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب وہ سنتے ہیں رسول پر کیا کلام نازل ہوا ہے، جو کلام نازل ہوا ہے اسے جب سنتے ہیں تو تم دیکھو گے
کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جان لیا کہ یہ حق ہے۔ جب آدمی تلاوت کا حق ادا کرتا ہے تو یہ پہلو بھی اس کے سامنے آتا ہے، اس کی تلاوت خشک تلاوت نہیں ہوتی، اس کے ساتھ آنسو لے آتی ہے، جذبات ابل پڑتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ تلاوت ہو اور حق کی تلاوت ہو، اس کے لیے ظاہر ہے۔ دوسری بات قرآن میں یہ کہی گئی، قرآن میں تدبر ہونا چاہیے۔ اور تدبر اس لیے ہونا چاہیے تاکہ آدمی اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تدبر مختلف پہلوؤں سے ہو سکتا ہے۔ تدبر کس لیے ہو، اس کے بارے میں بھی کہا گیا، انا انزلنا الیک الکتاب کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ ہم نے کتاب آپ پر نازل کی ہے، بڑی بابرکت کتاب، تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور سمجھ والے نصیحت حاصل کریں۔ کتاب اللہ کے پڑھنے کا بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ آدمی اعتراض کے لیے بھی اللہ کی کتاب پڑھ سکتا ہے، دوسرے علوم و فنون ڈھونڈنے کے لیے بھی کتاب پڑھ سکتا ہے، اور اس کے ادبی پہلوؤں کی تلاش میں بھی کتاب پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جس چیز کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پڑھیں۔ یہ کتاب اس لیے بابرکت کتاب نازل ہوئی ہے کہ وہ اس کی آیتوں پر غور کریں اور نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کریں۔ یہ دوسری چیز ہے جس کا پر زور دیا گیا ہے کہ اللہ کی کتاب پر غور و فکر ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ہم اس کے الفاظ اور معنی کو نہیں جانتے، تو غور کیسے کریں؟ اس کی کم سے کم صورت یہ ہے کہ قرآن شریف کے جو تراجم موجود ہیں، جو تفاسیر موجود ہیں، ان کو پڑھیں ہم اور ان پر غور کریں، ان کے ذریعے غور کریں، ان کے ذریعے اللہ کی کتاب پر غور کریں۔ اللہ کی کتاب پر غور نہ کرنا نفاق کی علامت ہے، اور دل پر اس سے مہر لگ جاتی ہے۔ قرآن نے کہا منافقین کے بارے میں، افلا یتدبرون ام علی قلوب اقفالها، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا احکام دیے جا رہے ہیں، کس طرح ان سے جان نثاری کا، جان سپاری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور کس طرح ان کو احکام دیے جا رہے ہیں، کیسے اس میں ان کی فلاح کا راستہ دکھایا جا رہا ہے، کیا اس پر یہ غور نہیں کرتے؟ کیا دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ کیا دلوں پر قفل چڑھ گئے ہیں کہ اس پر غور نہیں کرتے؟ یہ منافق کی پہچان بتائی گئی ہے کہ قرآن کی آیات پر وہ غور نہیں کرتے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ دلوں پر قفل چڑھ گئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ دلوں پر جب قفل چڑھ جاتے ہیں تو باہر کی کوئی چیز اس میں نہیں جاتی، اس لیے بات کہی گئی ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو تو تدبر کے ساتھ ہو، غور و فکر کے ساتھ ہو، اور آدمی اس لیے پڑھے کہ اس سے مجھے نتیجہ حاصل کرنا چاہیے، ورنہ یہ ایک طرح کا نفاق ہوگا، ایمان کی کمزوری ہوگی، اور اندیشہ یہ ہے کہ دلوں پر قفل نہ چڑھ جائے۔ تو دوسری بات یہ بتائی گئی کہ قرآن پر تدبر ہونا چاہیے اور غور و فکر ہونا چاہیے، اور اس کے بغیر آدمی اللہ کی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اور جگہ جگہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، وہی لوگ اس پر سے فائدہ اٹھائیں گے جو قرآن پر غور کریں گے۔
یہ ہم سب کے سوچنے کی چیز ہے. کیا قرآن پر ہم غور بھی کرتے ہیں یا صرف اس کے الفاظ دہراتے ہیں؟ تیسری بات یہ کہی گئی کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. صرف پڑھنا، غور کرنا، اس پر تدبر کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے. حضرت یحییٰ سے کہا گیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. حضرت ابراہیم سے کہا، حضرت یحییٰ سے کہا جا رہا ہے اے یحییٰ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. ظاہر ہے مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل ہو. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی مضبوطی سے ہاتھ سے تھام لے. ہاتھ میں تو ہم لیتے ہی ہیں. کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور زندگی میں اسے رہنما بناؤ. تمہاری زندگی کے لیے وہ رہنمائی کا کام دے. حضرت یحییٰ کو اللہ کی کتاب دی گئی اور اس کے ساتھ کہا گیا کہ اللہ کی کتاب ہے، اسے مضبوطی سے پکڑو، اس پر عمل کرو. یہ گویا ان کی ہدایت تھی. اسی بات کو قرآن میں اس طرح کہا گیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. اور جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں وہی دنیا میں مصلح ہوں گے، اصلاح کا کام کریں گے. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑ لیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، یہ مصلح ہیں، دنیا کی اصلاح کا کام کرنے والے ہیں. جو لوگ اپنی زندگی میں کتاب اللہ کو اتار لیں، مضبوطی سے پکڑ لیں اور کسی حالت میں بھی اس سے نہ ہٹیں، کہا کہ اور نماز قائم کریں، یہی دنیا میں اصلاح کا کام کریں گے جن کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہوگی اور وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوں گے. اور ایسے مصلحین کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا. تو کہا گیا کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور ایک اور جگہ فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جو کتاب آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے اس پر اسے مضبوطی سے پکڑ لیجئے اور یہ یقین رکھیے کہ آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں. دنیا کا کوئی بھی راستہ ہو، دنیا کتنی ہی تنقید کیوں نہ کرے، اعتراضات کتنے ہی ہوں، لیکن آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ راہ حق پر ہیں. یہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا تقاضا ہے. اگر آدمی کے دل میں کچھ بھی شک ہو کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں معلوم نہیں وہ صحیح راستہ ہے یا نہیں، اس کا انجام بھلا ہوگا یا برا ہوگا، تو اللہ کی کتاب اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی. اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے لازمی ہے کہ آدمی اس اعتماد کے ساتھ آگے بڑھے کہ میں صراط مستقیم پر چل رہا ہوں. تو فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو جس کی آپ کو، جو کتاب آپ پر نازل کی جا رہی ہے، جو وحی کی جا رہی ہے. انک علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں. آپ مطمئن رہیے کہ اس کتاب کی روشنی میں جو آپ چل رہے ہیں، راہ راست پر چل رہے ہیں. دنیا کسی بھی طرف جائے، کوئی بھی راستہ اختیار کرے، کتنی ہی تنقیدیں کریں، لیکن آپ حق پر ہیں، اس لیے کہ آپ اللہ کی کتاب کو پکڑے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ تلاوت کے لیے ضروری ہے کہ آج اس مقصد سے کتاب تلاوت کی جائے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑیں گے اور اس یقین کے ساتھ پکڑیں گے کہ یہ صراط مستقیم دکھاتی ہے اور اس پر ہم چلیں گے. پھر آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. یاد رکھیے یہ آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ کے قوم کے لیے بھی نصیحت ہے.
یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور صراط مستقیم پر قائم رہو. تو کہا کہ اس میں نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، یہ اللہ کی اس کتاب میں، اور آپ کی قوم کے لیے بھی ہے. اور اس یاد دہانی کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کی کتاب پہنچائی گئی یا نہیں، اور جن لوگوں تک پہنچائی گئی ان سے پوچھا جائے گا کہ تم تک یہ کتاب پہنچی یا نہیں. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کے پاس پیغمبر آئے تھے، اور ان لوگوں سے بھی، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے. ان قوموں سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچا یا نہیں پہنچا، اور رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کا پیغام تم نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا. تو فرمایا کہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھا بھی جائے گا. ہمارے بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ یہاں ذکر سے مراد ہے عزت، شرف، قدر و منزلت. کہا کہ یہ کتاب جو آپ پر نازل ہو رہی ہے، جس کے مضبوط پکڑنے کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، یہ آپ کے قوم کے لیے بھی عزت اور شرف کی چیز ہے، آپ کے لیے بھی اور آپ کے قوم کے لیے بھی. اور دنیا نے دیکھا کہ اس قوم کے لیے شرف کی چیز تھی. آپ کو جو مقام حاصل ہوا اس سے آپ واقف ہیں، اور عربوں کے سے جو شرف حاصل ہوا اس سے بھی دنیا واقف ہے. دنیا کے وہ فرما روا ہو گئے، آپ پوری دنیا کے اندر وہ پھیل گئے. تو قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کا ایک مقصد یہ ہے، تلاوت اس طرح ہونی چاہیے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑیں گے. اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنا آسان ہے. آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ اس میں تو اتنی باتیں بتائی گئی ہیں، اس میں بڑی باریکیاں ہیں، اس میں بہت سے احکام ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یقیناً اس کے اندر باریکیاں ہیں، حکمتیں ہیں، مسالے کا بیان ہے، اور اسے جاننے والے جانتے بھی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کے راستے پہ کوئی ایک شخص بھی، عام آدمی بھی چلنا چاہے تو قرآن میں اس کے لیے ہدایت ہے. اللہ کی کتاب پڑھ کے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تو نے جو کتاب اتاری تھی وہ ایسی ٹیڑھی میڑھی تھی کہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایسی کتاب نازل کی. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے پر ایسا ایک کتاب نازل کی جس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں رکھی. کوئی بھی انسان، عام آدمی بھی یہ جاننا چاہے کہ قرآن مجھ سے کیا چاہتا ہے تو اس کا جاننا اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اور اگر اس کی باریکیوں کو جاننا چاہے تو قرآن پر خود غور کرے اور اہل علم سے معلوم کرے. تو کہا گیا کہ قرآن تو اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس سے نصیحت آدمی حاصل کرے، اور آسان کر دیا گیا ہے، اس میں کسی قسم کی کجی نہیں رکھی گئی ہے. جگہ جگہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی کتاب جو نازل ہوئی ہے اس میں کوئی یش پیش نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، بلکہ وہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے ذریعے انسان راہ ہدایت آسانی سے پا سکتا ہے. اسی لیے کہا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو قرآن آسان ہے. بحث مباحثہ کی بات الگ ہے، لیکن آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہے کہ اللہ میاں کیا چاہتے ہیں مجھ سے، کیسی زندگی چاہتے ہیں، کیسے اخلاق چاہتے ہیں، کیسی عبادات چاہتے ہیں، تو یہ قرآن کے اوراق میں وہ دیکھ سکتا ہے، ترجمہ پڑھ کے سمجھ سکتا ہے. تو کہا ہم نے تو اللہ کی کتاب کو آسان کر دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ رکاوٹ قرآن میں نہیں ہے، اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، بلکہ کہا گیا اسے تو آسان کر دیا گیا ہے، سمجھا دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہدایات موجود ہیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کی کتاب اسی لیے آئی ہے کہ ہم اس پر غور کریں، دیکھیں
اور ہمارا ایمان تازہ ہو. اب آپ دیکھیے کہ کیا واقعی ہماری زندگی اسی طرح گزر رہی ہے؟ بلا شبہ ہم تلاوت کرتے ہیں اور اس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کا ثواب حاصل کر رہے ہیں. اس ثواب کو کوئی کم نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ایک ذریعہ ہے. لیکن یہ جو کہا گیا کہ تلاوت ہو تو ایسی ہو، یہ کس کے لیے ہے؟ اس تلاوت کے یہ تقاضے ہیں کہ تمہارا ایمان بڑھے اور تمہارے اندر یہ یقین ابلے کہ اللہ کی ہر بات صحیح ہے، اس کتاب میں کوئی غلط بات نہیں کہی گئی ہے، اس نے جو ہدایت دی ہے اس سے بہتر ہدایت ہو نہیں سکتی. یہ یقین کیسے ابلے؟ اور جب تک یہ نہ ہو، قرآن کہتا ہے کہ صحیح معنی میں اس کی تلاوت، حق کی تلاوت ادا نہیں ہوگا. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. غور و فکر سرسری طور پر پڑھنے کا نام نہیں ہے. بلا شبہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ قرآن کی زبان سے ہم واقف نہیں ہیں. سوچتے سوچتے زندگیاں گزر گئی، ہم قرآن کی زبان سیکھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی. معلوم نہیں اللہ کے ہاں کیا پکڑ ہوگی اس کی. لیکن بہرحال اللہ نے یہ انتظام تو کیا ہے کہ اس کتاب کے ترجمے ہم دیکھ سکتے ہیں، اس پر غور کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. تو جس چیز کو تدبر کہا گیا ہے قرآن میں، تفکر کہا گیا ہے. تدبر کے لفظی معنی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ الفاظ قرآنی کے پیچھے پیچھے چلنا. ظاہر ہے کہ یہ بڑی بات ہے، آسانی سے یہ چیز نہیں حاصل ہوتی. لیکن کم سے کم ترجمے سے یہ تو معلوم ہوگا کہ اللہ نے کیا بات کہی ہے اور اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں. اور تیسری چیز یہ بتائی گئی، اللہ کی کتاب اس لیے آئی ہے کہ اسے مضبوطی سے پکڑو، اسے نہ چھوڑو. اور اسی کے اندر تمہارے لیے بھی عزت کا مقام ہے اور تمہاری قوم کے لیے بھی ہے. جس قوم سے پہلی مرتبہ یہ بات کہی گئی اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی. آج بھی اس کی یہ بات موجود ہے کہ جو اس کتاب کو پکڑے گا اسے عزت حاصل ہوگی، شرف حاصل ہوگا، دنیا میں اس کا مقام اونچا ہوگا. اور آخری یہ بات کہہ دی گئی کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو آسان کر دیا ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کتاب ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ترجمہ پڑھ کے بھی سمجھ سکتا ہے. بزرگوں، دوستو، اس مہینے میں ہم تلاوت کرتے ہیں، لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ حق کے تلاوت بھی ادا کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں ان کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد قدیم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.